ایک شخص ایک ہرنی کے شکار کے لیے جنگل میں گیا اور اس کو پکڑ کر لا رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیارے آقا کے قریب سے جب گزرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ عز و جل نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا کر دی. وہ ہرنی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں، آپ ذرا شکاری سے فرما دیجئے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا تھا. جانور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی فریاد کیا کرتے اور اللہ نے نبی پاک کو وہ فہم، وہ عقل، وہ کمالات عطا کیے کہ جانوروں کی بولیاں بھی میرے آقا سمجھا کرتے تھے، جانا کرتے تھے اور جانور بھی اپنی فریاد کیا کرتے تھے. بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو واٹ از دا گارنٹی، کیا ضمانت ہے. حدیث کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں. ہرنی عرض کرتی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرماتا ہے کہ جس کے پاس آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی. وہ ہرنی چلی گئی. وہ ہرنی تھوڑی دیر بعد پھر واپس آتی ہے بچوں کو دودھ پلا کر اور گویا اپنے آپ کو آ کر شکاری کے پاس سرنڈر کر دیتی ہے. اب یہ واقعہ یہاں تک تو بڑا ایمان افروز ہے مگر اس کا اگلا جز اور خوبصورت ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے. اور یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ آئی ہے. اللہ اکبر. کتنی ساری خوبصورت باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. نبی پاک کا اعجاز، پیارے آقا کا کمال، معجزات، سبحان اللہ. جانور گفتگو کر رہے ہیں، پیارے آقا سمجھ بھی رہے ہیں اور ان سے بات بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رحمت للعالمین جو ٹھہرے سب کے لیے رحمت ہے نا. اچھا پھر دوسری بات، ماں ہوتی ہے. دیکھیے نا، اس ہرنی نے یہ نہ کہا کہ حضور مجھے چھڑوا دیجئے، عرض کی حضور میرے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دلوا دیجئے. اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی ماں کو، چاہے وہ جانور کی ماں بھی کیوں نہ ہو. لیکن آج انسان اپنی ماں کی قدر نہیں کرتا. قدر کیجئے، کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا کا. ماں کا پیار کسی اور طرف سے مل ہی نہیں سکتا. پوچھئے ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے. ماں ہوتی ہے. قدر کیجئے، دعائیں لیجئے، خدمت کیجئے، کبھی دل نہ توڑیے گا. یہ دعا کر دے تو طوفان ٹل جاتے ہیں. پھر کہ اس ہرنی نے جو ضمانت کے طور پر جملے کہے کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنے اور درود نہ پڑھے. اب ایسے بہت سارے ناظرین ہوں گے نبی پاک پر درود پڑھنے میں سستی کر جاتے ہیں. ہمیشہ عادت بنائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب بھی نام سنے درود پڑھیں. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں ناظرین. بعض اوقات بیان کرتے ہوئے، بیان سنتے ہوئے، کسی محفل نعت میں جہاں بار بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آتا ہے، درود پڑھنے سے اگر بندہ رہ جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ دن بھر میں ایک پرٹیکولر تعداد جو ہے، ایک مقررہ تعداد درود پڑھ لیا کرے. مثال کے طور پہ 100 بار، 200 بار، اللہ کرے 313 بار کم از کم پڑھ لیں. اور دوسری بات جو سہرنی نے کہی کہ حضور ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. یاد رکھیے نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کا وقت ہے یہ مقبولیت کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے. اور رب کی شان دیکھو نا، دنیا میں کوئی بار بار مانگے ہمیں اچھا نہیں لگتا. اللہ کریم ایسا ہے جس سے جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. یہ میرے کریم کی ذات ہے، پھر کیوں نہ مانگے. اور پھر اگلی بات کتنی پیاری ہے کہ یہ ہرنی اپنے بچوں پر جتنی مہربان ہے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہوں. سبحان اللہ. پھر کیوں نہ آپ اپنے رب عز و جل سے محبت کریں، اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں.